في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ. حمد و سلام کے بعد معزز سامعین و حاضرین، آج کی اس تقریر کا موضوع علم کی فضیلت ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے کہ وہ مجھے حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سامعین کرام، علم سے مراد شرعی علم ہے، یعنی قرآن و حدیث، فقہ وغیرہ. یاد رہے کہ علم اللہ تبارک و تعالی کا نور ہے. وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے. اور انسان وہ علم کسی انسان سے سیکھے تو اس علم کو کسبی کہتے ہیں، ورنہ لدنی کہلاتا ہے. پھر لدنی کی بہت سی قسمیں ہیں، جیسے وحی، الہام، فراست وغیرہ. اب وحی جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، اور الہام اولیاء اللہ کے ساتھ خاص ہے. اور فراست ہر مومن کو اس کے ایمان کے اعتبار سے نصیب ہوتی ہے. اور فراست و الہام معتبر وہ ہوتا ہے جو شریعت کے خلاف نہ ہو، اور اگر وہ شریعت کے خلاف ہو تو پھر وہ وسوسہ ہوتا ہے. تو سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں علم کی فضیلت کے حوالے سے بہت سی آیتیں نازل فرمائیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آپ فرما دیجئے کہ علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، کیونکہ جس طرح اندھیرا اور اجالا آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آپ فرما دیجیے کہ علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، کیونکہ جس طرح اندھیرا اور اجالا آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، تو اسی طرح علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے. کیونکہ علم ایک نور ہے اور جہالت ایک اندھیرا ہے. تو جس طرح روشنی اور اندھیرا آپس میں جمع نہیں ہو سکتے، اس کی مثال قرآن میں ہی ملتی ہے. قل هل يستوي الأعمى والبصير. آپ فرما دیجئے کہ نابینا اور بینا آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ اب دیکھیں، اللہ نے فرمایا اندھا جس کے پاس آنکھ تو ہے لیکن دیکھنے کی صلاحیت موجود نہیں، تو اس لیے وہ دیکھنے سے عاری ہے. اور دوسرا شخص جس کے پاس آنکھ ہے اور دیکھنے کی صلاحیت بھی موجود ہے تو وہ دیکھتا ہے. اب ان دونوں کے درمیان اللہ نے بندوں سے پوچھا کیا روشنی اور اندھیرا برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں ہو سکتے. تو اسی طرح عالم اور غیر عالم بھی برابر نہیں ہو سکتے. اور جب ہم حدیث پر نظر ڈالیں تو ہمیں بہت سی احادیث ملتی ہیں جو علم کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں. چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کا بھلا چاہتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، یعنی دین کا علم، دین کی سمجھ اور دانائی بخشتا ہے. اب اس حدیث سے دو مسئلے ثابت ہوئے. ایک تو یہ قرآن و حدیث کے ترجمے اور الفاظ کو رد دینا علم دین نہیں بلکہ ان کا سمجھنا علم دین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. جسے حکمت ملی اسے بہت بڑائی ملی. اب یہاں حکمت سے مراد فقہ ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کے ترجمے تو ابو جہل بھی جانتا تھا لیکن ان کو سمجھتا نہیں تھا.
اور دوسرا قرآن و حدیث کا علم کمال نہیں بلکہ ان کا سمجھنا کمال ہے۔ اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزوں کے سوا کسی چیز میں بھی رشک جائز نہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کو مال دے اور وہ اس مال کو اچھی جگہ خرچ پر لگا دے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ علم دے اور وہ اس سے فیصلے کرے اور لوگوں کو سکھائے۔ اب یہاں پر یہ جاننا ضروری ہے کہ رشک ہے کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کو نعمت دے اور دوسرا شخص اس نعمت پر چلے اور اس نعمت کا زوال چاہے اور اپنے لیے اس نعمت کو حاصل کرنا چاہے، تو یہ حسد ہے جو ایک بہت بڑا ہے۔ اس میں شیطان مبتلا ہو کر مارا جاتا ہے، مگر دوسروں کی جیسی نعمت کو اپنے لیے بھی چاہنا یہ رشک ہے۔ حسد تو حرام ہے اور رشک دو جگہ جائز ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے تو وہ اچھی جگہ یعنی اللہ کی راہ میں اسے خرچ کرے، اور دوسرا وہ عالم دین جس کے علم سے لوگ نفع اٹھائیں، جس کے علم سے لوگوں کو نفع پہنچے، یہ دو چیزیں قابل رشک ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے۔ ان میں سے پہلا صدقہ جاریہ ہے، اور دوسرا وہ علم جس سے نفع پہنچتا رہے، تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں دے کرتی رہے۔ اب یہاں انسان سے مراد مسلمان ہے اور عمل سے مراد نیکیوں کا ثواب ہے، کیونکہ ثواب کا تعلق زندگی کے اعمال پر ہے۔ یہ تین چیزیں جن کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، چاہے کوئی اثار ثواب کرے یا نہ کرے۔ ان میں سے پہلا صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ وہ ہے جیسے کسی شخص نے مسجد کی تعمیر میں مدد کر دی، تو جب تک مسجد قائم رہے گی، اس میں نمازیں ہوتی رہیں گی، تب تک اس کا ثواب اس شخص کو ملتا رہے گا۔ اسی طرح کسی نے مدرسے وقف کیے ہوں یا کوئی بات جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں، یا پھر کوئی بھی ایسا جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا رہے، تو اس شخص کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ دوسرا علم۔ اب یہاں علم سے مراد دینی تصانیف ہے، یعنی کوئی کتاب وغیرہ لکھی تو جب تک وہ کتاب پڑھی جاتی رہے گی تو اس کا ثواب اس لکھنے والے کو ملتا رہے گا۔ اسی طرح نیک شاگرد جن سے دین کا کام آگے چلتا رہے، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ علم کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی تعلیم اور قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر نازل فرمائی وہ علم ہی سے متعلق ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے سب کو پیدا کیا۔ آگے فرمایا پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے، آپ پڑھیے آج طرف بڑا کریم جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے سے، جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے سے، اور اسی نے سکھایا انسان کو جو کچھ انسان نہ جانتا تھا۔ گویا وہی کے آغاز ہی سے جس بات کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے توجہ دلائی گئی، وہ لکھنا پڑھنا اور تعلیم و تربیت کے زیور سے انسانی زندگی کو آراستہ کرنا ہے۔ دیکھیں حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کے وقت جزیرہ عرب کی کیا حالت تھی، قتل و غارت، چوری، زنا، بت پرستی، کون سی ایسی برائی تھی جو ان میں نہ پائی جاتی تھی، کون سی ایسی برائی تھی جو ان میں نہ پائی جاتی تھی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم و تربیت اس انداز سے فرمائی تو زندگی گزارنے کے ایسے اصول بتائے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے اندر ایسا انقلاب آ گیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے اندر ایسا انقلاب آ گیا اور وہ تہذیبی اقدار سے آشنا ہو کر تعلیم و تعلم میں جڑ گئے۔ علم کی فضیلت کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان کافی ہے کہ جس ذات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی تمام خوبیاں رچا کر اس ذات نے خود کو معلوم کے طور پر پیش کیا اور فرمایا بے شک
مجھے معلم بنا کر بھیجا۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس کہہ کر کرتا ہوں کہ زندگی ہو میری فرمانے کی صورت کیا ہے، زندگی ہو میری فرمانے کی صورت کیا ہے، دل کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یاد ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔